کرتے رہتے ہیں. تو جانے گرامی ایک دن پیغمبر اسلام گھر آئے تو دیکھا پورے جسم پہ نشان. جناب ابو سنیں گے نا, جہاں آپ اشارہ کر دیں گے وہیں پہ ختم ہو جائے گی مجلس. تو جناب سرور کائنات گھر آئے, جناب ابو طالب نے دیکھا پورے جسم پہ لباس پہ نشان ہے. کہ بھتیجے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہ چچا جان یہ ابو سفیان نے بچوں کو سکھایا میں مجنون ہوں اور وہ بچے مجھے پتھر مارتے رہتے ہیں. جناب ابو طالب نے رسول خدا کا ہاتھ پکڑا. کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیے, اور رسول خدا چل پڑے. یہ نہیں کہا چچا جان اب میں بچہ نہیں رہا, 40 برس کا ہو گیا ہوں, اعلان رسالت کر چکا ہوں. جناب ابو طالب نے بازو پکڑا, کہا میرے ساتھ چلیے. پیغمبر فوراً چل پڑے. اب سمجھ میں آیا, بغیر چونو چرا جس کے ساتھ رسالت چل پڑے. وہ حضرت ابو طالب ہیں. تو جناب سرور کائنات کو لے کے جناب ابو طالب آئے تو وہاں پہ صنادید عرب, قریش کے سردار, تمام صنادید عرب بیٹھے تھے. ابو سفیان کا مہمان خانہ تھا, دروازے کھلے ہوئے تھے. جناب ابو طالب پھر بھی دروازے کھلے تھے, اندر نہیں گئے. دروازے پہ بہت زور زور سے دستک دی. سب نے دیکھا کہ ابو طالب آئے ہیں, سب اٹھے باہر آ گئے. سب سے آگے ابو سفیان کا, ابو طالب کیا بات ہے؟ کہا کہ ابو سفیان قریش کے بچوں نے میرے بھتیجے محمد کو پتھر مارے, ان بچوں کو پتھر مارنے سے روکو. ایک مرتبہ ابو سفیان نے دیکھا جناب رسالت میں آپ کو, اور پھر جناب ابو طالب سے کہا اے ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو سفیان کو دیکھا. کہ ابو سفیان پھر سوچ لو, ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے, پہنچ رہے ہیں, ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. ابھی سب کو معرفت نہیں تھی کہ یہ بچہ حیدر کرار ہے. تو ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا ایک ہی تو بچہ, دیکھی جائے گی. جناب سرور کائنات کو فوراً جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے واپس چلیے. گھر لے کے آ گئے. جیسے گھر پہنچے جناب ابو طالب نے آواز دی یا علی. چلتے رہیں گے, میرے اب سینے میں دم نہیں ہے, نہ گلے میں دم ہے, کوئی طاقت نہیں رہی. مجھ سے جناب ابو طالب پڑھوا رہے ہیں. اب جانے گرامی 1 گھنٹے سے زیادہ ہونے والا ہے. اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے آ کے آواز دی, کہا یا علی. جناب امیر آئے, کہا کہ کل جب میرا بھتیجا گھر سے باہر جائے تو آپ ساتھ جائیے گا. کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے. کہا بیٹا مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب وہ پتھر مارے تو کوئی پتھر میرے بھتیجے کو نہ لگے. کہا بابا جان جو پتھر چلے گا میں سینے پہ لوں گا, جو ہاتھ اٹھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا, جو سر اٹھے گا وہ میں سر پھوڑ دوں گا. ایک مرتبہ سبحان و مدار ہوئی. جناب سرور کائنات اٹھے چلے. جیسے ہی چلنے لگے باپ بیٹا کی آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی. لوگ ہیں یا نہیں. جناب ابو طالب نے جناب امیر کو دیکھا, جناب امیر نے جناب ابو طالب کو دیکھا, اشارہ کیا. جناب سرور کائنات چلے پیچھے جناب علی. قرآن میں ایک سورہ ہے, سورہ نمبر 91, اس کا نام ہے سورہ شمس. آیات پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا, سورج کی قسم اور اس کی کرنوں کی قسم. والقمر اذا تلاہا, اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا. شمس رسالت گھر سے چلے, قمر امامت نے طواف شروع کیا. شمس رسالت چلے, قمر امامت ساتھ ساتھ. اب سمجھ میں آیا, اگر اسلام کے شمس رسول خدا تو قمر علی مرتضی ہے, اور کربلا کے شمس حسین ہے, قمر عباس ہے. 4 سے 5 منٹ کی 10 منٹ کی زحمت دوں گا, زیادہ نہیں. تو جناب رسالت میں آپ چلے, جناب امیر ساتھ ساتھ. اب جناب رسالت میں آپ آگے ہیں, پیچھے جناب علی ہے. اب سارے کے سارے قریش کے بچوں کو دوبارہ ابو سفیان نے آواز دی, بچوں تیار ہو جاؤ, محمد آ رہے ہیں.
سارے بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے. ایک مرتبہ کسی نے نعرہ لگایا مجنون. جناب امیر سامنے آئے. بھائی 10 برس کے جناب امیر ہیں یا 11 برس کے. ایک مرتبہ سامنے آئے, جیسے ہی پتھر چلا مولا نے سینے پہ لیا. پتھر مارنے والا بچہ جیسے ہی آگے بڑھا, مولا نے آگے بڑھ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, بچے کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارا. دوسرا, بھائی بچے میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں, نابالغ بچے نہیں تھے, سارے بالغ تھے. دوسرا بچہ آگے آیا, مولا نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ توڑا. تیسرے نے لات ماری, مولا نے اس کی لات توڑی. کسی کا سر پھاڑا. سارے روتے ہوئے اپنے اپنے گھر گئے. اب مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. بس کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. میرے جملوں کو سن لیجیے گا, اسی پہ مکمل کر دوں گا. 5 سے 10 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں, اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں. چلیں گے نا؟ تو مکے کے اب ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. ایک ماں نے پوچھا بیٹا کہاں سے پٹ کے آئے ہو؟ کہا مجھے علی نے مارا. دوسری ماں نے پوچھا اپنے بیٹے سے بیٹا کیا بات ہے, ہاتھ ٹوٹا ہوا کہاں تھا؟ سارے بچے ایک ہی بات کہہ رہے تھے, علی نے مارا, علی نے مارا. اب سمجھ میں آیا یہ عرب کے مشرک بچوں کو, کافروں کو بچپنے سے علی سے پٹنے کی عادت تھی. چلیں گے بھائی, سب میرے ساتھ چلیں گے. تو ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام سارے کے سارے گھروں کے اندر ایک ہی بات ہو رہی ہے, علی علی ہو رہا تھا. سب کے سب بڑے لوگوں نے اپنے بچوں کو لیا, کہا ہمارے ساتھ چلو. یا میں یوں کہوں کہ عرب کے لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونے لے کے ابو سفیان کے پاس آئے, اور وہ سردار تھا. کہا کہ ابو سفیان, ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. ابو سفیان نے کہا اتنے بچے؟ پورا مکہ بچوں سے بھرا ہوا, اور ایک بچہ سب کو مار رہا. کہا تجھے نہیں پتا. ایک بچے نے کہا جب وہ بچہ سامنے آتا ہے نا, آنکھیں ایسی ہیں, بڑی بڑی آنکھیں ہیں, جب وہ دانت بھیجتا ہے نا تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. وہ بچہ نہیں لگتا, شیر لگتا. کہ وہ بچہ بچہ نہیں لگتا, کہ بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں اس کی, اور جب دانت بھیج کے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی. وہ بچہ نہیں, شیر ہے. ابو سفیان نے کہا میرے ساتھ چلو, میں دیکھتا ہوں بچہ کیسا. ایک مرتبہ سارے قریش کے بچے اپنے اپنے ماں باپ کے پیچھے چھپ رہے تھے, اور ان کے ماں باپ ابو سفیان کے پیچھے چھپ رہے تھے. ابو سفیان نے ایک مرتبہ دروازے پہ دستک دی. دروازہ کسی نے بڑے خرامہ انداز سے کھولا. لگتا ہے بڑا ہی کوئی مطمئن انسان ہے, جسے کوئی خوف نہیں, کوئی خطر نہیں. لگتا ہے کسی اسد اللہ الغالب کا باپ ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا. سارے کے سارے قریش کے لوگ کھڑے تھے. ابو سفیان سب سے آگے. کہا ابو طالب, آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب مسکرائے. کہا ابو سفیان, بچوں کا معاملہ ابو سفیان بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کی بصیرت کا مزاج. کہ ابو سفیان بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. اب ابو سفیان سب کو واپس لے گیا. کہ سارے منصوبے فیل ہو گئے. اتنے بڑے بڑے سازشی لوگ ہیں نہیں, وہ اتنا بڑا سازشی
ابو سفیان سارے منصوبے فیل ہو گئے. کیا کس نے منصوبوں کو فیل کیا؟ کہا ایک ابو طالب جو سارے کفر و کفار و نفاق کے تین ہی الفاظ ہیں، جو سارے منصوبوں کو فیل کر دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. میں نے سارے کے سارے جتنے میرے سینے میں طاقت تھی میں نے پیش کر دیا.